میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل۔ ایک اور لینڈ مارک افغانستان کے بعد جو امریکہ کا انخلا ہوا ہے، ایک اور لینڈ مارک ہماری قومی سیاست میں اب لگتا ہے آنے والا ہے یا آگے ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اور اس کا آئیکن جو تھا، جو مائل سٹون جسے ہم کہتے ہیں نا کہ میئر کرتے ہیں کہ ایک اور منزل آئی ہے، اس کو لوگ اور طرح سے لے رہے ہیں، اور وہ ہے سابق گورنر محمد زبیر کی لیکڈ ویڈیوز۔ لوگوں نے اس پہ ایتھیکل اور اس پہ بات چیت ہو رہی ہے۔ اصل میں سٹوری کیا ہے اور یہ کیا ہوا ہے، ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ایک ویڈیو لیک ہوئی ہے، انہوں نے گو اس سے انکار کیا ہے، بٹ دیٹ ہیز پرنسپلی کلڈ دا میسنجر۔ محمد زبیر وہ شخص تھے جو جنرل باجوہ سے ملے اور ڈائریکٹ انہوں نے کہا تھا کہ ہم سے آ کے ملیں، اور انہوں نے نواز شریف کی طرف سے ایک طرح سے کچھ میسج کنوے کیا گڈ ول کا، اور تاکہ دوبارہ فوج کے ساتھ پیچ اپ کرنے کے لیے، کیونکہ جنرل باجوہ کا مطلب فوج ہے اور وہ ہو نہ سکا۔ تو یہ میسنجر تھے ان کے خاندانی ان کے فادر بھی، والد ان کے جرنیل تھے، جنرل عمر، اور اسد عمر کے بھائی ہیں یہ، تو ایک وہ فیملی ریلیشن شپ۔ تو اب یہ ویڈیو جو لیک ہوئی ہے، یہ کس نے کی ہے؟ کوئی کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے، کوئی کہتا ہے نون لیگ نے کی ہے، خود کوئی کچھ اور کہہ رہے ہیں، بٹ دا میسنجر ہیز بین کلڈ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پارٹی، یا تو نون لیگ جس کو اب شہباز شریف آگے لیڈ کریں گے، وہ کانفیڈنٹ ہے کہ اب نواز شریف اور مریم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا اسٹیبلشمنٹ۔ اب ایک اور اس کے ساتھ واقعہ یہ ہوا ہے کہ حمزہ شہباز شریف نے مریم کے بیان کو کنفرنٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے گناہ میں شریک نہیں تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سب شریک تھے، اور پارٹی ایفیلیشن اور مفاد سے بڑھ کر جو ملک کے لیے ضروری چیز تھی اس کے اندر ہم شامل ہوئے۔ اب دو باتیں وہ کہہ رہے ہیں، ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے لیے یہ جو جنرل باجوہ نے کیا ہے کا ایکسٹینشن ضروری تھی، اور ہم نے اس کو پارٹی پہ پریفرنس کیا، یعنی کہ نواز شریف اور مریم جو کہہ رہے تھے ان کو وار دیا اس کے اوپر پریفر کیا انہوں نے، اس نیریٹو پہ، اور شامل تھے، اور وہ بھی شامل اسی لیے ہو گئے پھر وہ۔ دوسرا انہوں نے جو بات وہ یہ کی کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ بڑے ضروری تھے۔ ضروری کیا تھے؟ ضروری یہ تھے کہ یہ افغانستان میں ٹرانزیشن ہونے والی تھی، اور جنرل باجوہ کی صورت میں کنٹینیوٹی ضروری تھی۔ ہم نے دیکھا کہ ولیم برنز آئے، جنرل باجوہ نے کہا کہ میں تو نہیں کر سکتا، الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اور پرائم منسٹر کریں گے، اور پرائم منسٹر آفس نے اپرچونٹی نہیں دی ولیم برنز کو ملنے کی، اور نتیجہ تن وہ جو ایک میسج تھا، ایک بات چیت تھی، اس طرح سے نہ ہو سکی، اور امریکہ کو آپ نے دیکھا کس طرح سے نکلنا پڑا، اور وہ گئے، اور بعد میں جو ہم نے سارا کچھ دیکھا، پنشیر ویلی میں پلان تھا کہ ایک پہلے فوج کے پاور کٹھی کر کے تو خانہ جنگی کروائی جائے، افغانستان کو ڈیوائیڈ کیا جائے پختون اور تاجک فالٹ لائنز پہ، سویلائزیشنل کلیش آف سویلائزیشن ایتھنک گراؤنڈ پہ، مگر وہ ہو نہ سکا، اور جنرل باجوہ کی کنٹینیوٹی ضروری تھی۔ اب وہ ایک اہم مرحلہ جو ہے وہ گزر چکا ہے، اور اب وقت ہے، کیونکہ اب امریکہ، جیسے ہم نے اپنے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ پچھلی ایک صدی میں 3 ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوورز ہوئی ہیں۔ ایک 1917 میں بولشوک ریولوشن اور عثمانیہ آٹومن امپائرز کا اینڈ، اور یہ جو نئی سلطنتیں ہوئیں سعودی عرب وغیرہ، جارڈن، عراق وغیرہ اینڈ آل۔ دوسرا 1945 کے بعد برٹن کا امریکہ کو گلوبل لیڈرشپ ہینڈ اوور کر دینا، اور یونیپولر ورلڈ کا قیام، اور وہ آگے چلا۔ اور تیسرا یہ اب ہوا ہے جب امریکہ شرنک ہو کے ویسٹرن ہیمی سفیر کی طرف، اور یہ ایسٹ کا جو مشرق تھا یہ تقریباً لوز کر دیے۔ اس میں پاکستان، افغانستان، میں تو یہ کہوں گا کہ ایون انڈیا، لانگ ٹرم میں انڈیا کے پاس بھی کوئی چوائس نہیں ہے، گو ان کے ویسٹ کے الائی ہیں کہ کوآپریٹ کریں، کہ وہ بھی کنیکٹ ہوں گے اس کنیکٹیوٹی سے، اور چائنا، رشیا، ایران، ترکی، سینٹرل ایشین، تو یہ 2/3 سے زیادہ گلوبل پاپولیشن جو ہے، اس سے وہ امریکنز جو ہیں ان کا وہ، تو ایک طرح سے کولڈ وار دوبارہ، وہ کوآڈ اور پھر اوکس وغیرہ، یہ تیسرا بڑا واقعہ ہوا ہے۔ تو پاکستان کے لیے اب بیرونی تھریٹ تقریباً
ڈم کر گیا, بہت چھوٹ, کوئی نہ ہونے کے برابر ہے. انڈیا اگر لڑے گا تو غلطی کرے گا, وہ پاسبل نہیں اس طرح بنتا ٹو فرنٹ, اور وہ ہمیں سب پتہ ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ اب انٹرنل اپنے ہاؤس ان آرڈر لانے کا, گھر میں جھاڑو پھیرنے کا وقت ہے. اور یہ ویڈیو کس نے لیک کی؟ ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ نے کی ہو, ہمیں نہیں پتہ. نہ ہی ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہے, کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں. ہو سکتا ہے نون لیگ کے اس ایلیمنٹ نے کی ہو کہ جس کو فیوچر میں جا کے نئی لیڈرشپ لیڈ کرے گی مائنس نواز شریف اینڈ مریم, لیکن ہمیں نہیں پتہ. بٹ کسی نے کی ہے. ہی واز دا امپورٹنٹ میسنجر. ناؤ جنرل یہ جو محمد زبیر آ کے گفتگو کیا کرتے تھے, اور میں بڑا دیکھتا تھا انٹیلیجنٹلی. برج ایک ٹیکنیک ہے, میں نے خود ٹریننگز بھی کروائی ہوئی ہیں مختلف اداروں کے ساتھ, ایون ورلڈ بینک کے ساتھ, اور ڈفرینٹ جو سی ای اوز اور بڑے جو آرگنائزیشنز کو ہیڈ کرتے ہیں, مطلب گورنمنٹ کے فیڈرل سیکٹریز کے, کس طرح برج کرنا ہے, ہاؤ ٹو فیس دا میڈیا, کہ آپ سے کوئی بات پوچھے تو آپ اس کو برج کر کے کہیں اور لے جائیں. محمد زبیر وہ برج ٹیکنیک کو اتنی خوبصورتی سے یوز کرتے تھے کہ میں بڑا امپریس ہوتا تھا. تو ناؤ دا میسنجر ہیز بین کلڈ. اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف اور مریم جو ہیں وہ ان کی اب ایک طرح سے وہ سرپلس ہیں. اور پارٹی کو اب کون آگے لے کے جائے گا؟ حمزہ اور شہباز شریف کو ایکوٹ بھی کر دیا لنڈن میں منی لانڈرنگ میں انہوں نے. ظاہر ہے یہاں سے پروسیکیوشن ہو سکتا ہے, پروسیکیوشن ویک ہوئی ہو. اب ہارون رشید ایک اینکر ہیں, وہ کہتے رہے کہ این آر او ہو چکا. اب لگتا ہے کہ کسی حد تک این آر او تو خیر خاک ہونا ہے, ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ ہے. اور وہ انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ وہ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اب اس ایریے میں پاور بروکر یا انڈر رائٹر جو ہے وہ امریکہ نہیں بلکہ یوریشیا, چائنا, رشیا اور یہ سارے مل کر, پاکستان کسی الائنس کا حصہ نہیں ہے, بٹ پاور بروکر وہ ہیں. تو امریکہ کا جو پولیٹیکل ایسٹ تھا اس کی بھی اب کوئی ضرورت نہیں. دے آر تھرون آن دا ڈسٹ ہیپ آف ہسٹری. تو اب پارٹیز رہیں گی. ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹیز ہی ڈیموکریسی ہوتی ہیں, پارلیمنٹ ڈیموکریسی نہیں ہوتی, پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں جو ڈیموکریسی ہوتی ہے. ہماری ویک اور الیکشن نہیں ہوتے پارٹیز میں, اسی لیے بیڑا غرق بھی ہے پاکستان میں. تو پارٹیز رہیں گی بٹ نئے نیریٹو کے ساتھ, جس میں لوکل جو ریجن کے اندر کردار ادا کرنا, افغانستان اور وہ سارا اس کے اندر انٹرینچ ہوں گی. اور اسٹیٹ آف پاکستان جس کو نیسیسریلی اسٹیبلشمنٹ ریپرزینٹ کرتی ہے, جوڈیشری, پارلیمنٹ بھی تو اسٹیبلشمنٹ ہے نا ایک طرح سے اگر دیکھا جائے, گو ڈیموکریٹک اسٹیبلشمنٹ ہے, اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور سول. تو اسٹیٹ آف پاکستان کے مفادات کے ساتھ جل ہو کے یہ پارٹیز آگے چلیں گی. اس کا کیا کنکلوژن ہوا کہ اگلے الیکشن میں جو پی ٹی آئی کو کہتے ہیں کہ جی سلیکٹڈ والی بات ہے, وہ ایسی اب کوئی دیر از نو فیوریٹ ناؤ اینی مور. تمام پارٹیز اب ہوں گی اور الیکشن اب آگے لے کے چلے گا. اور اسی لیے حمزہ اور شہباز شریف جو ہیں آگے, اور ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون میجر رول میں واپس آئے اور شہباز شریف اس کو لیڈ کر رہے ہو. آج تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں, اور اپنے کمنٹس بھی دیں تاکہ ہم آپ کے کمنٹس کی روشنی میں اس کو مزید بہتر بنا سکیں. اللہ حافظ.